شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جو قصص الانبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ معلومات جو مطالعہ کی کمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وقتاً فوقتاً قصص الانبیاء کی اس سیریز میں بیان کی جائیں گی۔ ابن اسحاق بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، رسی اور چھری اپنے ساتھ لے لو اور میرے ساتھ اس گھاٹی میں چلو تاکہ وہاں سے ہم کچھ لکڑیاں لائیں۔ اس وقت تک اصل حقیقت سے آگاہ نہ کیا تھا۔ جب آپ گھاٹیوں کے قریب پہنچ گئے تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، اے بڑے میاں، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، میں ان گھاٹیوں میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ شیطان بولا، اللہ کی قسم، خواب میں آپ کو کوئی شیطان ملا ہے جس نے تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سارا معاملہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جا اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا۔ جب ابلیس یہاں سے نا امید ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا پہنچا جو پیچھے رسی اور چھری لے کر آ رہے تھے اور کہا کہ اے لڑکے، کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان گھاٹیوں میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھے ذبح کرنا کیوں چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اس کا خیال ہے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بولے، تو پھر اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ جب یہاں سے بھی نا امید ہو گیا تو ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہا، اے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، تجھے کیا معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے گئے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ وہ اسے ذبح کرنے کو لے گئے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا، ہرگز نہیں، ابراہیم بہت محبت کرنے والا ہے۔ شیطان نے کہا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا حکم اسے اس کے رب نے دیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، اگر خدا کا حکم ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ابلیس غصے کی حالت میں واپس لوٹ آیا اور اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل شیطان کی چال سے بچ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھاٹی میں پہنچے تو اس وقت فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بولا، اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میری رسی کو مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے کہ اس سے میرا اجر کم ہو جائے۔ موت کی سختی شدید ہے اور مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ میں اس وقت نہ پھڑپھڑاؤں اور چھری کو تیز کر دینا تاکہ آپ مجھے آسانی سے ذبح کر سکیں، اور مجھے ذبح کرنے لگیں تو مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، چہرے کے بل نہ لٹانا، کیونکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تو اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں گے، اور میری قمیض کو اچھی طرح لپیٹ دینا، ورنہ خون کے چھینٹے اس پر پڑیں گے تو میری والدہ کو بہت غم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔ پھر اسے اچھی طرح باندھا، چھری تیز کی، پشت کے بل لٹایا، اپنی نگاہ اس سے ہٹائی اور اس کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ کو حلق سے گدی کی طرف پھیر دیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو اس سے بچا لیا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تمہارے بیٹے کے بدلے میں یہ جانور ہے، اسے ذبح کرو۔ قرآن مجید میں ہے، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو
ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरीह आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी को इनका फदिया बना दिया।